اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے وقوف کو حج کا رکن اعظم بتایا کہ الحج عرفہ، حج نام ہے عرفات میں حاضری کا. عرفات میں وقوف کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ بھی دیا. اس خطبے میں آپ نے کیا تعلیمات دی، اس کے بارے میں چند باتیں کروں گی. سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خاموش کرایا تاکہ وہ بات غور سے سن سکیں. جریر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم لوگوں کو چپ کرا دو. پھر آپ نے فرمایا لوگو میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ تم ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو، یعنی قتل و غارت کر کے. پھر آپ نے حرمت کے اوقات کا ذکر کر کے جان و مال کی حرمت کے بارے میں بتایا. ابن خالد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرفہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اونٹ کی دونوں رکابوں پر کھڑے ہوئے دیکھا. رکاب کیا ہوتا ہے؟ جس پہ پاؤں رکھ کے چڑھتے ہیں. آپ بلند آواز سے فرما رہے تھے اے لوگو آج کون سا دن ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. آپ نے پوچھا کہ آج کون سا مہینہ ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. آپ نے پوچھا یہ کون سا شہر ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. کیا انہیں نہیں معلوم تھا؟ پھر یہ کیوں کہا؟ ادب کے لیے، تعظیم کے لیے. مزید یہ کہ اس کے بارے میں آپ کے منہ سے سننا چاہتے تھے کہ آپ کیا فرماتے. ہو سکتا ہے کہ آپ اس میں ان کے علم میں نافع میں مزید اضافہ فرمائیں. آپ نے فرمایا آج حرمت والا دن ہے، مہینہ بھی حرمت والا ہے، شہر بھی حرمت والا. آپ نے ان کے نام نہیں لیے کہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے اور عرفہ کی جگہ ہے، بلکہ حرمت ہی کا ذکر کیا. اگر ہم سے کوئی پوچھے آج کون سا دن ہے تو ہم کیا بتائیں گے؟ سوموار. مہینہ کون سا ہے؟ ذی الحج. تو صحابہ کے جواب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات فرمائی جو دراصل آپ فرمانا چاہتے تھے، کیونکہ صحابہ اتنے عقل مند سمجھدار ضرور تھے کہ آپ کو یقینی طور پر پتا ہے کہ آج دن کون سا ہے یا مہینہ کون سا ہے. ایسا نہیں کہ آپ کو ڈیٹ معلوم نہیں ہوگی یا جگہ کا بھول گئے کہ یہ کون سی جگہ پہ کھڑے ہیں. ہم آپ سے بڑھ کے کون جان سکتا ہے؟ تو دراصل اس سے مقصود کچھ اور تھا، اور وہ جاننا چاہتے تھے کہ آپ خود کیا فرمانے والے ہیں. تو آپ نے 3 حرمتوں کا ذکر کر کے فرمایا یاد رکھو تمہاری جان اور مال ایک دوسرے کے لیے اسی طرح حرمت والے ہیں جیسا کہ آج کے دن اس مہینے اور اس شہر میں حرمت ہے، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے آ ملو. یعنی یہ حرمت کب تک ہے؟ قیامت تک. حرمت والے مہینوں کا ذکر. ابو بکرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں خطبہ دیا تو فرمایا زمانہ پلٹ کر ویسا ہی ہو گیا ہے جیسا اس دن تھا جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تھا. سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، 4 حرمت والے ہیں، ان میں سے 3 پے در پے ہیں، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، جو کہ جمادہ اور شعبان کے درمیان میں ہے. اس بات کی آپ نے کیوں تصحیح فرمائی اور ڈیٹس کو فکس کیوں کیا؟ کیونکہ عربوں نے مہینوں کے اندر اپنی مرضی سے ہیر پھیر کر رکھا تھا، جس کو نسیح کہتے ہیں، ان کو آگے پیچھے کیا ہوا تھا. تو اسلامی عبادات میں
اگر آپ غور کریں تو اوقات اور ایام بہت میٹر کرتے ہیں. اگر آپ مخصوص اعمال مخصوص اوقات میں مخصوص ایام میں نہ کریں تو وہ ہوتے ہی نہیں. مثلا رمضان کے بغیر اگر آپ روزے رکھیں تو ان کا وہ اجر نہیں. ذوالحج کے ان دنوں میں روزے رکھنے کا جو اجر و ثواب ہے یہ کسی بھی نیک کام کے کرنے کا وہ عام دنوں میں نہیں. طاق راتیں رمضان میں ہی آتی ہیں، حالانکہ طاق تو عام دنوں میں بھی آتی ہیں لیکن ان کا وہ اجر نہیں. اسی طرح اگر آپ فجر کی نماز سورج نکلنے کے بعد پڑھیں تو فائدہ نہیں. باقی نمازوں کے بھی اوقات تو ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت کی پابندی کے ساتھ فرائض عائد کیے گئے. تو حج بھی اگر 9 تاریخ کو عرفہ میں قیام نہ کیا جائے اور پھر اس میں بھی آپ دیکھیے صرف دن نہیں بلکہ وقت بھی، کب؟ زوال آفتاب کے بعد. زوال آفتاب کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے تک وہاں رکنا ہوگا. اگر کوئی اس سے پہلے نکل گیا تو اس کو دم دینا ہوگا، کیونکہ اس وقت تک آپ کو وہاں رکنا چاہیے. ہاں اگر کوئی شخص کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی، رستے میں کوئی ٹریفک بلاک ہو گئی، کوئی وجہ ہو گئی کہ وہ مغرب کے بعد پہنچا تو بھی اس کا وقوف شمار ہو جائے گا، لیکن مغرب سے پہلے نکلنے کی اجازت نہیں وہاں سے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ چاند کی تاریخوں کا حساب کتاب رکھنا اور ایام اور دنوں اور مہینوں اور اوقات کی پابندی کرنا یہ بہت ضروری. یہ سب کچھ ہمیں ٹائم مینجمنٹ بھی سکھاتا ہے، کیونکہ اس میں جہاں دنوں کی پابندی ہے وہاں اوقات کی، اور ہر روز 5 نمازوں میں جو اوقات کی پابندی ہے وہ انسان کو کس چیز کا پابند بنا دیتی ہے؟ ٹائم کانشیس بنا دیتی ہے، اوقات کا پابند بنا دیتی ہے. اور اوقات کی پابندی کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ اپنے لیے بھی کوئی ٹائم ٹیبل بنا لیں، آپ کی عبادت کا ٹائم ٹیبل تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی سیٹ کر دیا، آپ کو اجازت نہیں ہے اس میں کمی بیشی کرنے کی، چھیڑ چھاڑ کرنے کی، اپنی مرضی کرنے کی. ٹھیک، لیکن اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ ہمیں باقی کاموں کے لیے بھی کیا مقرر کرنے چاہیے؟ اوقات مقرر کرنے چاہیے. اچھا، باقی کاموں میں اوقات. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ عید کی چھٹیوں میں آپ کی کیا پلاننگ ہے تو آپ میں سے کتنے لوگوں نے ان دنوں کے کوئی اپنے لیے ٹائم ٹیبل بنا رکھے کہ کس دن کیا کرنا ہے؟ اگر نہیں بنائے ہوئے تو آپ کا وقت یقیناً ضائع ہوگا. یقیناً. جو لوگ اپنے لیے خود پلان نہیں کرتے پھر دوسرے ان کے لیے کچھ پلان کر دیتے ہیں، پھر انہیں ان کے طریقے پہ چلنا پڑتا ہے. اور ہو سکتا ہے جو دوسروں نے آپ کے لیے پلاننگ کر رکھی ہو وہ کیا ہو ہو سکتا ہے آپ کے دین کے، آپ کے اخلاق کے، آپ کے ایمان کے، آپ کے تقوی کے منافی ہو. تو اس لیے آپ خود اپنے لیے بھی سوچیں کہ کون کون سا وقت آپ نے اپنی ذاتی عبادت کے لیے رکھنا ہے، کون سا آپ نے اجتماعی کاموں کے لیے رکھنا ہے، کون سا خدمت خلق کے لیے، کون سا تعلیم کے لیے، کون سا کس کام کے لیے. اور یہاں تو آپ لوگ تعلیم کے دوران اپنے آپ کو دوسروں کے بنائے ہوئے ٹائم ٹیبل کے مطابق چلاتے ہی ہیں، اور چونکہ آپ کو دوسروں کی تابعداری کی اتنی عادت پڑ جاتی ہے کہ پھر اپنا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. اور جو ہی بیچ میں چھٹیاں ہوتی ہیں اور کوئی آپ کو ٹائم ٹیبل بنا کے پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیتا اور آپ خود بھی نہیں کرنا جانتے ہوتے، لہٰذا ایک ہفتے کے اندر ہی سارے جوہر کھل جاتے ہیں کہ آپ نے کیا سیکھا ہوا. زندگی گزارنے کا سلیقہ نہیں آتا. اور ہر روز ہر ایک کو ایک مخصوص اماؤنٹ ملتی ہے جو اسی دن خرچ کرنا ہوتی ہے. اگر آپ اس دن اسے خرچ نہ کریں تو کیا ہوتا ہے؟ اگلے دن بینک بیلنس 0 ہوتا ہے آپ کا ٹائم وائز. اگر آپ کو آج 24 گھنٹے ملے نا، آپ سمجھیے یہ آپ کے پاس 24 لاکھ ہیں فار ایگزامپل. حالانکہ وقت کی تو قیمت نہیں ہے، وہ تو پرائس لیس ہے، کسی بھی قیمت پہ آپ اور نہیں خرید سکتے، گین بھی نہیں کر سکتے آپ. تو یہ 24 گھنٹے 24 ہی ہیں آپ کے پاس، آج ہی خرچ کرنے ہیں. اگر آج نہیں خرچ کیے تو کل تو یہ سارے ضائع ہو چکے ہوں گے. تو اگر آپ کے پاس کچھ پیسے ہوں جن کے بارے میں آپ کو کہا جائے کہ آج ہی خرچ کرنے ہیں، اگر آپ نے آج نہیں خرچ کیے تو کل کرنسی چینج ہو رہی ہے، کل نہیں خرچ کر سکتے. آپ کے ہوش حواس میں تو پتہ نہیں کرنسی چینج ہوئی ہے کبھی کہ نہیں. جب ہم چھوٹے تھے تو 2-3 دفعہ ایسا ہوا تھا کہ کچھ عرصے کے اندر 500 کا نوٹ چینج ہو گیا، پھر 1000 کا ہو گیا، پھر ایک سرٹن ڈیٹ کے بعد وہ بیکار ہو گئے، پیسے کھوٹے ہو گئے، سکے. تو سب کو اتنی فکر لگی ہوئی تھی کہ کہیں کوئی ادھر ادھر پاکٹس میں کہیں کچھ وہ 500 کا نوٹ رکھا ہوا ہے تو آپ اس کو جلدی سے بس نکال لیں ورنہ اس کی کوئی قیمت نہیں رہے گی.
تو پیسوں کے معاملے میں تو ہم اتنے زیادہ فکر مند ہوتے ہیں کہ اس کی کوئی قیمت نہیں رہے گی، لیکن ہم اپنے آج کے بارے میں کتنے فکر مند ہیں کہ اگر آج کے وقت ہم نے آج وائزلی استعمال نہیں کیا تو اس کی پھر کوئی قیمت نہیں رہے گی. اب کل ہی کے ویکنڈ کا جائزہ لے لیجئے کہ کل کے ویکنڈ میں آپ نے کتنے پروڈکٹیو کام کیے. ایک ہوتا ہے وقت گزارنا، بس گزر گیا، کبھی یہ کر لیا کبھی وہ کرے، اور ایک ہوتا ہے کہ اس کو پروڈکٹیولی گزارنا، اور پھر سارے اپنے ذاتی موڈز کا مقابلہ کرتے ہوئے. اصل مشکل باہر نہیں ہے، اصل مشکل خود ہمارے اپنے اندر ہے کہ ہم سے اپنا نفس ہی نہیں سنبھالا جاتا. کبھی ایک چیز کا فٹ پڑا ہوا، کبھی دوسرے کا دورہ پڑا ہوا، کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے، ہم اپنے آپ ہی کو نہیں سیدھا کر پاتے. تو جس دن اپنے آپ کو کنٹرول کرنا آ گیا نا، ہر غم، رنج، فکر، پریشانی، خوشی، جذباتی کیفیت، ہر اس میں ہونے کے باوجود جو کرنا ہے وہ کرنا ہے. اپنے نفس کو غلام نہیں بننے دینا خود کو. تو آپ سمجھیں گے کہ آپ ترقی اور کامیابی اور عروج کی منزلوں پہ چڑھنے لگ گئے ہیں پھر. اور اگر کرنے والے کام رکھے ہوئے ہیں اور آپ کا موڈ ہی سیدھا نہیں ہو پا رہا کہ آپ اٹھ کے واقعی حقیقی معنوں میں کچھ کر سکیں، تو سمجھے آپ لوزر ہیں، اپنے آپ کو خود نقصان دے رہے ہیں. ان چیزوں پہ قابو پانا بہت ضروری ہے، کیونکہ اسلام میں وقت کی بہت زیادہ قدر و قیمت بھی ہے اور ان کی پابندی بھی ہے. کچھ کام اللہ نے جس وقت مقرر کیے اگر اس وقت نہیں ہوئے تو گئے، وہ چاہے 100 دفعہ کرتے رہے آپ. اسے بیماری، مجبوری، معذوری اور ہے جو بالکل انسان کے بس سے باہر ہے، لیکن کچھ چیزیں مستی چڑی ہوتی ہے، کسی کی ضد میں، کسی نے کیوں کہہ دیا، کسی کی وجہ سے. یس، پھر اس پہ واچ کرنا ہوتا ہے، پھر آبزرو کیا کرے کہ ہوا کیوں. اپنا سیلف انالیسس خود کیا کرے کہ کیوں ہوا یہ، تو میں نے کر لیا، یہ کیوں نہیں ہو پایا، کیا واقعی حقیقی عذر تھا یا بس وہ پھسلن تھی کوئی. کیونکہ ہم ہیں ہی ٹیسٹ میں، ہمیں ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، ہر وقت ٹیسٹ کیا جا رہا ہے. تو بیرونی اثرات تو آتے ہی رہیں گے، کوئی نہ کوئی چیز تو آپ کو ہنڈر کرتی رہے گی، چھیڑتی رہے گی. کبھی موسم ٹھنڈا ہو گیا، کبھی کچھ اور ہو گیا، کبھی بیماری آ گئی، کبھی لوگ آ گئے، کبھی کہیں جانا پڑ گیا، یہ سب چلتا رہے گا. زندگی اس سے خالی ہو ہی نہیں سکتی، لیکن پھر کام بھی تو اسی زندگی میں کرنے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تاریخ کو فکس کر دیا کہ اب سے حج اپنی صحیح اصل تاریخ پہ آ گیا ہے. پھر جاہلیت کے رسم و رواج کا خاتمہ کیا. صحیح مسلم کی روایت میں ہے، فرمایا خبردار، جاہلیت کے تمام امور میرے قدموں تلے روندے جا رہے ہیں. سب جاہلیت کی رسمیں ختم، جاہلیت کے سب خون ختم کیے جاتے ہیں، یعنی خون کے بدلے میں جو قتل ہو رہے تھے آپ نے اس کو سٹاپ کر دیا. اور سب سے پہلا خون جو میں ختم کرتا ہوں وہ ہمارا اپنا خون ہے، ابن ربیعہ کا، یعنی اس کو معاف کرتا ہوں. جاہلیت کے تمام سود ختم کیے جاتے ہیں، اور سب سے پہلا سود جو میں ختم کر رہا ہوں وہ ہمارا اپنا سود، عباس بن عبد المطلب کا سود ہے. یہ سب ختم ہے، یعنی جس کو انہیں دینا ہے آج کے بعد کسی کو نہیں دینا، سب کا ختم، نل اینڈ وائڈ، ختم. کتنی خوبصورت بات ہے. آپ نے اپنی ذات اور اپنے خاندان سے ابتدا کی رسموں کو ختم کرنے کی. ہمارے ہاں لوگ تقریریں کرتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے رہتے ہیں رسمیں نہ کرو، لیکن جب اپنی باری آتی ہے تو وہ سب کچھ کرتے ہیں. اسی لیے تو کوئی اصلاح ہو نہیں پاتی. آپ نے سود ختم کیا تو اپنے گھرانے سے، قتل کے بدلہ اپنے گھرانے سے، خون معاف کیا تو اپنے گھرانے سے. تو جس چیز کی آپ دوسروں کو دعوت دے رہے ہیں اس کو پہلے خود کرنے کی کوشش کریں. عورتوں کے بارے میں اللہ کے تقوی کی نصیحت کی گئی. صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، تم نے اللہ کی امانت سے ان پر اختیار حاصل کیا ہے اور اللہ کے کلمہ سے ان کی عصمتوں کو حلال جانا ہے. اور ان عورتوں پر بھی واجب ہے کہ وہ تمہارے حقوق کا لحاظ رکھیں، اور وہ یہ کہ تمہارے بستروں پر وہ کسی کو نہ آنے دے جن کا آنا تمہیں ناگوار ہو. تمہارے گھروں میں تمہارے ناپسندیدہ افراد کو، مرد ہوں یا عورتیں، نہ آنے دیں. یعنی شوہر کو جس کا آنا ناپسند ہو، عورت کے لیے کیا لازم ہے؟ اس کو انوائٹ نہ کرے، اس کو نہ آنے دے. اگر وہ ایسا کرے تو انہیں مارو، مگر زخمی کرنے والی مار نہ ہو. یہ کیوں کہا؟ اتنی سخت بات کیوں کی؟ کیونکہ گھر کے آنر کو، گھر کی زندگی کو بچانا مقصود ہے، ایک خاندان کو پروٹیکٹ کرنا مقصود ہے. خاندان بکھر جائے تو سب کچھ بکھر جاتا ہے. اور تم پر واجب ہے کہ ان کا نان نفقہ اور لباس معروف انداز میں مہیا کرو.
یعنی ان کو دو. معروف کا مطلب یہ کہ احسان جتائے بغیر اور جیسا خود کھاتے ہو ویسا ہی ان کو بھی کھلاؤ. پھر دجال کا تفصیلی ذکر کیا. صحیح بخاری میں ابن عمر کی روایت ہے، ہم حجۃ الوداع کا ذکر کر رہے تھے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے اور ہم نہیں سمجھتے تھے کہ حجۃ الوداع کا مفہوم کیا ہے. پھر آپ نے اللہ کی حمد اور اس کی ثنا بیان کی. پھر مسیح دجال کا ذکر بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا. آپ نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے اپنی امت کو مسیح دجال سے نہ ڈرایا ہو، اور ان کے بعد آنے والے پیغمبروں نے بھی ڈرایا، اور وہ تم میں سے نکلے گا. یعنی اب چونکہ آپ کے بعد کسی اور نبی کو آنا نہیں تھا، اس لیے فرمایا اب اس امت میں نکلے گا. اور تمہارے جاننے کی علامت کافی ہے کہ وہ کانا ہوگا، تمہارا رب کانا نہیں، اس کی داہنی آنکھ کانی ہوگی، انگور کے دانے کی طرح پھلی ہوئی ہوگی. پھر عورتوں کو بھی خصوصی تعلیم دی. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حج کا موقع صرف ریچولز ادا کرنے کا موقع نہیں بلکہ تعلیم کا موقع بھی ہے. اور سیرت پڑھتے ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پڑھتے ہوئے اس بات کو آپ خاص طور پر نوٹ کریں گے، خواہ جنگ ہو، گھر ہو، باہر ہو، امن ہو، حج ہو، ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا. وہ صرف کلاس روم کی حد تک نہیں تھا، مسجد کی حد تک نہیں تھا، بلکہ ہر موقع کی مناسبت سے جہاں جو ضرورت پڑی آپ اس کے مطابق لوگوں کو سکھاتے رہے. ابو امامہ باہلی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع کے سال خطبہ دیتے ہوئے سنا کہ کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر سے اس کی اجازت کے بغیر کوئی چیز خرچ نہ کرے، یعنی شوہر کے مال میں سے مراد ہے. آپ سے پوچھا گیا کہ کیا کسی کو کھانا بھی نہ دے؟ آپ نے فرمایا یہ تو ہمارے مالوں میں سے افضل ترین ہے. یعنی کوئی بھی چیز جب عورت کو دینی ہوتی ہے تو وہ شوہر کے مشورے سے دے، اس کی اجازت سے دے. پھر فرمایا کوئی کسی کے جرم کا ذمہ دار نہیں. عمر بن احوص فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع میں یہ فرماتے ہوئے سنا، کوئی جرم کرنے والا اپنے سوا کسی پر جرم نہیں کرتا. اللہ تازر وازرۃ وزر اخرى. نہ باپ کے جرم کی ذمہ داری اس کے بیٹے پر ہے، نہ بیٹے کے جرم کی ذمہ داری اس کے باپ پر ہے. ہر کوئی اپنا ذمہ دار خود ہے. پھر وراثت کی تعلیم. ابو امامہ باہلی فرماتے ہیں کہ میں نے حجۃ الوداع کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا، لہذا وارث کے لیے وصیت درست نہیں. مومن، مسلم، مجاہد اور مہاجر کی تعریف بتائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا کیا میں تمہیں مومن کے متعلق نہ بتاؤں؟ مومن وہ ہوتا ہے جس سے لوگوں کی جانیں اور مال امن میں ہو. مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں، یعنی ان کا مال چوری نہ ہو. مجاہد وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے معاملے میں اپنے نفس سے جہاد کرے. ابھی جو میں بات کر رہی تھی نا کہ نفس ہمیں غلام بنا لیتا ہے، تو مجاہد کون ہے؟ جو ہر حال میں اللہ کی اطاعت کرے، اور یہ ایک مستقل جہاد ہے، مستقل روزانہ کا. اور مہاجر وہ ہوتا ہے جو لغزشوں اور گناہوں کو چھوڑ دے. یہ مسند احمد کی روایت ہے. کبیرہ گناہ سے بچنے کا حکم دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 4 باتیں بتائیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ نے جس جان کو حرام کیا اسے ناحق قتل نہ کرو، چوری نہ کرو، زنا نہ کرو. پھر دین پہ کاربند رہنے کی تعلیم بھی دی. ابو قتیلہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے، بس اپنے رب کی عبادت کرو، 5 وقت نماز پڑھو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو، 1 مہینے کے روزے رکھو، اپنے امراء کی اطاعت کرو، تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اس میں باقی اعمال کے ساتھ ساتھ اپنے امراء کی اطاعت کرو. وَأَطِیعُوا وُلَاةَ أَمْرِکُمْ، اس کا کیا معنی ہے؟ حج میں جو گروپ لیڈر ہو، عام دنوں میں جس کو بھی کسی کام کا ذمہ دار بنایا جائے. وُلَاةُ أُمُورِکُمْ، والی تمہارے کاموں کا، یعنی جس کے ذمہ تمہاری مینجمنٹ ہو، تمہارا کام ہو، جو تمہارے امور کی خبرگیری کر رہا ہو. جیسے گھر میں ایک شوہر ہوتا ہے، اسی طرح
باقی جگہوں پر بھی جہاں لوگ مل جل کے کام کرتے ہوں تو ان میں سے جو بھی ان کا ذمہ دار بنایا جائے اس کی بات ماننا ضروری ہوتا ہے. یہ دین کا حصہ ہے. اور سب کے فائدے کے لیے جو رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے جاتے ہیں ان رولز کو فالو کرنا. اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترغیب دی. سفیان بن وہب کہتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر وہ کون؟ سفیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے سائے تلے تھے، یعنی بالکل ساتھ کھڑے تھے. آپ خطاب فرما رہے تھے. فرمایا کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ الا هل بلغت؟ ہم سمجھ گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جواب مانگ رہے ہیں. چنانچہ ہم نے کہہ دیا جی ہاں، یعنی سب نے جواب دیا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کوئی سوال پوچھ رہا ہوتا ہے اور ہم سنی کر دیتے ہیں بعض اوقات. تو یہ بھی پھر ولاۃ الامور کی اطاعت کے خلاف جاتی ہے بات. آپ نے 3 مرتبہ اس جملے کو دہرایا. کون سے جملے کو؟ الا هل بلغت. اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں فرمائی تھیں ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ اللہ کے راستے میں ایک شام کے لیے نکلنا دنیا و ما علیہا سے بہتر ہے، اور ایک صبح کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا دنیا اور ما علیہا سے بہتر ہے. اس موقع پر آپ نے دین کے ہمیشہ غالب رہنے کی بشارت بھی دی. جابر بن سمرہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع کے موقع پر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یہ دین ہمیشہ غالب رہے گا، اسے کوئی مخالفت کرنے والا یا کوئی مفارقت کرنے والا، یعنی جو اس دین کو چھوڑ جائے، نقصان نہ پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ میری امت میں 12 خلیفہ گزر جائیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا میں سمجھ نہ سکا. میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ آپ نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے، یعنی وہ جو 12 خلفاء ہوں گے. پھر گمراہی سے بچنے کا حل. جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کے موقع پر قصواء پر سوار ہو کر عرفات کے میدان میں خطبہ دیتے ہوئے دیکھا. آپ نے فرمایا اے لوگو، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر انہیں پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے. ایک قرآن مجید اور دوسرے میرے اہل بیت. نبوت کا پیغام پہنچانے کی گواہی طلب کرنا. فرمایا تم لوگوں سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا. کن لوگوں سے؟ صحابہ سے جو سامنے تھے. تو کیا جواب دو گے؟ لوگوں نے کہا ہم گواہی دیں گے کہ بلا شبہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، یعنی پوری طرح ادا کر دیا اور خیرخواہی میں انتہا کر دی. نصحت الامہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھاتے اور لوگوں کی طرف جھکاتے، یعنی اوپر لے جاتے کہ اللہ تو گواہ ہے اور یہ بندے بھی گواہ ہیں، اور کہتے اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا کہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں جو خطبہ دیا اس کے بعد سے یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے جاری ہو گیا. اب بھی ہر سال حج کا خطبہ باقاعدہ ہوتا بھی ہے اور اسے مختلف ٹیلی ویژن، سیٹلائٹس وغیرہ کے ذریعے دنیا بھر میں ریلے بھی کیا جاتا ہے. تو موجودہ خطبہ جو ہے وہ سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ آل الشیخ دیتے ہیں. ان کے بارے میں کہ کس طرح یہ تیاری کرتے ہیں اور کن چیزوں پر خطبہ ہوتا ہے. اس میں عام طور پر کچھ رشد و ہدایت کی باتیں، کچھ نصیحتیں، کچھ امت مسلمہ کے مسائل کا ذکر ہوتا ہے. اور یہ پیدائشی طور پر نابینا تھے یا بعد میں نابینا ہوئے تو بینائی سے محروم ہونے پر ان کی والدہ نے انہیں یہ دعا دی تھی کہ وہ خطیب بن کر دنیا بھر سے مخاطب ہوں. یہ دعا وہی دے سکتا ہے جو ایک آپٹیمسٹک انسان ہو اور ہوپ فل ہو، ورنہ ہم تو چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا اندھیر ہو گئی ہے. تو جس کے لیے واقعی اندھیری ہو جائے، جس کی آنکھیں چلی جائیں، وہ تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، اور خصوصاً والدین اس کے. تو عموماً ہمارے ہاں ایسے لوگوں کو بالکل بیکار سمجھ کے ایک طرف کر دیا جاتا ہے. تو ان کی ماں نے انہیں یہ دعا دی تھی کہ اگر اللہ نے ان سے یہ نعمت لے لی ہے تو کوئی اور نعمت ان کو عطا کر دے. اور پھر صرف 2 عشروں کے بعد، یعنی جب نابینا ہو اس کے 2 دہائیاں یعنی 20 ایئرز کے بعد والدہ کی خواہش دنیا نے اس طرح پوری ہوتے دیکھی کہ گزشتہ 30 برس سے 30 ایئر سے یہ شیخ عبدالعزیز عرفات میں خطبہ دیتے ہیں. یہ 1360 ہجری میں ریاض میں پیدا ہوئے. پیدائش کے وقت سے ہی نظر کی کمزوری کا شکار تھے، یہاں تک کہ 1380 یعنی 20 سال کی عمر میں مکمل طور پر بینائی سے محروم ہو گئے.
اور پھر انہوں نے 1402 میں یعنی تقریباً اپنے نابینا ہونے کے 22 سال کے بعد عرفات میں خطبہ دینا شروع کیا اور اب تک دیتے. اور اس خطبے میں اسلامی دنیا کو درپیش چیلنجوں اور بین الاقوامی سطح پر ہونے والی پیش رفت کی تہ تک پہنچنے کی شدید خواہش رکھتے ہیں. اس لیے ہر سال رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتے ہی ان پر خطبہ حج کی فکر طاری ہو جاتی ہے. اگر آپ نے کبھی کوئی لیکچر دیا ہو یا کوئی پریزنٹیشن دینی ہو تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ پہ کیا گزرتی ہے. تو یہ رمضان کے فوراً بعد ہی اس کے اوپر تیاری کرتے ہیں اور تقریباً 2 ماہ اس پہ گزارتے ہیں اور خطبے کے موضوعات اور مضامین کو مدون کیا جاتا ہے. ذوالقعدہ میں عنوانات اور مضامین قلم بند کرنے کا آغاز ہوتا ہے اور سعودی مفتی اعظم خطبے کے قلم بند کرنے کے بعد اپنے قریبی ساتھی کی مدد سے اس پر نظر ثانی کرتے ہیں. ذی الحج کا مہینہ شروع ہونے کے ساتھ ہی خطبے کی نوک پلک سنوار کر آخری شکل دے کر پھر اسے تحریر کیا جاتا ہے. خاکہ سازی اور تحریر کے 2 مرحلوں کے بعد شیخ عبدالعزیز اپنے معاون کے ساتھ خطبے کو دہرا کر اسے یاد کرتے ہیں. جیسے نابینا لوگ قرآن مجید یاد کرتے ہیں تو پھر یہ اس خطبے کو یاد کرتے ہیں. اس دوران خطبے میں قرآن کریم کی آیات اور احادیث نبوی سے استدلال یعنی حوالے وغیرہ لگائے جاتے ہیں، ان کا اضافہ کیا جاتا ہے. شیخ کے قریبی ساتھی کا جنہوں نے اپنا نام ظاہر نہیں کیا وہ کہتے ہیں کہ مفتی اعظم کی دلچسپی اور ترجیحات میں اسلامی دنیا کے بحران، مسائل کی آگاہی اور زندگی کے تمام شعبوں میں ان امور کے متعلق جن کی اصلاح لازم ہے شعور پیدا کرنا اہم ترین ہے. یعنی وہ ان چیزوں کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں. اب ظاہر ہے خود تو کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے ہوں گے تو سب معلومات وہ سن کر ہی اخذ کرتے ہیں. اور پھر خطبہ حج سے قبل آخری لمحات میں اپنے جذبات اور احساسات کے بارے میں شیخ عبدالعزیز کا اظہار کچھ اس طرح ہوتا ہے: میں اس جگہ کھڑا ہونے جا رہا ہوں جس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے تھے. اس خطبے کو پورا عالم اسلام سنے گا اور یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. مفتی اعظم کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ عرفات کے روز طلوع فجر کے ساتھ ہی بغیر سوئے بغیر کھائے پیے مسجد نمرہ جانے تک کا وقت مسلسل ذکر اور عبادت میں مشغول رہتے ہیں. تو اس میں بہت سی رہنمائی ہے آپ سب لیکچر دینے والوں کے لیے، پڑھانے والوں کے لیے، سکھانے والوں کے لیے کہ تیاری کس طرح کی جاتی. پڑھانا صرف یا خطبہ دینا یا کوئی لیکچر دینا یا کوئی اسپیچ ڈیلیور کرنا یہ صرف انفارمیشن کو پاس نہیں کرنا ہوتا بلکہ اس کو پہلے اپنے اندر ابزارب کرنا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو ڈیلیور کرنا ہوتا ہے. اور پھر خاص طور پر اگر دین سے متعلق کوئی چیز ہو تو اللہ کی مدد اور اس سے دعا اور اس کا ذکر اور استغفار یہ بہت ضروری امور ہوتے ہیں، تب اس کے اندر اثر پڑتا ہے. عام طور پر ہم کسی بھی چیز کی صرف ظاہری شکل کو دیکھتے رہتے ہیں اور اس کے پیچھے نہیں جاتے، ڈیپتھ میں نہیں جاتے. ٹھیک ہے، تو یہ تھا عرفات کا میدان. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام حجاج کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ کی طرف تشریف لے گئے جہاں پر مشعر الحرام پہاڑی ہے. قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے نا، کیا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب لوٹو تم عرفات سے تو کیا کرو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، اللہ کا ذکر کرو مشعر حرام کے پاس، اور مشعر حرام مزدلفہ کے اندر ہے. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اس کا ذکر کرو جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت بخشی یا ہدایت دی. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، حالانکہ اس سے پہلے تم گمراہی میں مبتلا تھے، گمراہوں میں سے تھے. ثُمَّ أَفِيدُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، پھر لوٹو وہاں سے جہاں سے لوگ پلٹے. وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ سے بخشش مانگو کہ میں مزدلفہ میں وقوف کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں قبیلہ طے کے 2 پہاڑوں سے آیا ہوں. اپنی سواری کو ہلکان کیا، بہت تھکایا، کوئی ٹیلا یا پہاڑ نہیں چھوڑا جہاں میں نہ ٹھہرا. کیا میرا حج ہو گیا؟ آپ نے فرمایا، جس نے ہمارے ساتھ فجر کی نماز پالی اور اس سے پہلے وہ رات یا دن عرفات میں حاضر ہو چکا تو اس کا حج پورا ہو گیا اور اس نے اپنا میل کچیل دور کیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ڈائریکٹ مزدلفہ پہنچنے والے کا حج نہیں ہوتا، مزدلفہ سے پہلے عرفات جانا ضروری ہے. اہل مزدلفہ کی فضیلت بھی آپ نے بتائی
بلال بن رباح سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کی صبح ان سے فرمایا اے بلال لوگوں کو خاموش کراؤ. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس مزدلفہ میں تم پر احسان فرمایا کہ تمہارے نیکوکاروں کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو بھی بخش دیا ہے اور تمہارے نیکوکاروں نے جو مانگا انہیں بھی عطا کر دیا. عرفات میں سب لوگ کیا ایک ہی جیسی دعائیں کر پاتے ہیں کہ سب کا ایک ہی درجہ ہوتا ہے؟ نہیں. کچھ لوگ اللہ نے ان کو خاص حکمت سے، علم سے، صحت سے، طاقت سے، طریقے سے نوازا ہوتا ہے اور وہ اپنی زندگی کو بہترین طریقے پر بسر بھی کرتے ہیں اور ایسے مواقع سے خوب فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. کچھ لوگ تو جہالت میں اس وقت کو گنوا دیتے، کچھ بھرپور فائدہ اٹھاتے. لیکن چونکہ سب حاضر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت فرماتے، پھر سب مزدلفہ آتے ہیں. اور عرفات سے مزدلفہ اگرچہ چند کلومیٹر ہے لیکن وہ سفر بھی کافی مشکل ہوتا ہے. بعض اوقات راستے میں ہی گاڑیاں رکی رہتی ہیں اور رات بھی گزر جاتی ہے وہاں کہ مزدلفہ تک پہنچ بھی نہیں پاتے. لیکن کچھ لوگ خوش نصیب پہنچ جاتے ہیں. جو پہنچ جاتے ہیں ان پر اللہ کی رحمتیں ہیں اور جو رکے ہوئے رستے میں ان پر دوسری قسم کی رحمتیں. تو سورج غروب ہوتے ہی نماز مغرب ادا کیے بغیر عرفات سے مزدلفہ آتے ہیں. یہ ایک بہت ہی عجیب منظر ہوتا ہے. عام طور پر جب ہم گھروں میں ہوتے ہیں اذان مغرب ہوتی ہے تو بہت فکر لگ جاتی ہے باقی ساری نمازوں کی نسبت. کیا وقت تھوڑا ہے، جلدی سے نماز پڑھے جلدی، یعنی اس وقت اور کچھ نہیں سوچتا. ہم کہتے ہیں جلدی نماز کی طرف جائیں، پھر ہم نماز پڑھتے ہیں. وہاں اذان ہو رہی ہوتی اور سب لوگوں کی سواریاں سڑک پہ آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں، سب چلنے کو تیار ہوتے اور دل اندر سے کہہ رہا تھا اذان ہو گئی، اذان ہو گئی. لیکن چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز نہیں پڑھی اس لیے اس وقت، یعنی ویسے تو وقت کی پابندی لازم ہے لیکن اس وقت اطاعت لازم ہے. عبادت نام ہی اطاعت کا ہے کہ آپ کو یہاں نماز نہیں اب پڑھنی، اب چلیے آپ یہاں سے نکلیے اور نماز مغرب مزدلفہ میں جا کے ادا ہوگی. چاہے آپ 4 گھنٹے میں پہنچے، مغرب اور عشاء دونوں وہاں جمع کر کے پڑھی جاتی ہیں. علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ عرفات سے سورج غروب ہونے کے بعد روانہ ہوئے. اس روانگی میں اطمینان اور سکون اور وقار ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے اطمینان اور سکون کے ساتھ چلے. نو ہری. ہوتا یہ ہے کہ جب ہمیں ایک اگلی منزل پہ پہنچنا ہوتا ہے تو ہم جلدی کرتے ہیں، جلدی جلدی بس وہاں پہنچ جائیں. بھی وہاں پہنچ کے کیا کرو گے؟ کون سا ایسا کام ہے جو وہاں تمہارے نہ پہنچنے سے چھٹا ہوا ہے؟ وہاں تو صرف آپ نے جا کے وقت گزارنا ہے. تو اگر وہ وقت راستے میں آ گئے کسی بھی وجہ سے تو صبر سے کام لے، بے چینی کس بات کی. اچھا، کچھ لوگ سفر پہ جانے سے پہلے بھی بہت پریشان کرتے ہیں. ان کے اوپر عجیب سا ایک پینک اٹیک کہہ لیں یا ان کو ایک سفر اٹیک ہوتا ہے کوئی، اور بعض اوقات ان کا موڈ آف ہو جاتا ہے، بعض اوقات وہ عجیب و غریب حرکتیں شروع کر دیتے ہیں جیسے کوئی موت کے منہ میں جا رہے ہوں. قدرتی بات ہے، سفر ہمیں موت کی یاد دلاتا ہے، لیکن ایسی کیا پریشانی کہ آپ اپنے آس پاس والوں کو بھی پریشان کر دیں. اچھا، پھر کیا ہوتا ہے کہ وقت سے بہت پہلے جا کے بیٹھ جاتے ہیں ایئرپورٹ پہ یا لاری اڈا کہہ لیں، جو بھی جگہ. پھر وہاں ٹہلتے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں کہ بھی جلدی سے ہم بس پہ چڑھے، بس کیوں نہیں آئی، بس کیوں نہیں آئی ہے، چل کیوں نہیں رہے، چل کیوں نہیں رہے. بھی اپنے وقت پہ چلیں گے، پھر چڑھ بیٹھے، پھر کب آئے گا، کتنا ٹائم رہ گیا، کتنا ہو گیا ہے، وہ مائلیج کا سائن اس کو بار بار دیکھیں گے. سارا سفر جو ہے نا وہ ان کا پریشانی میں گزرے گا. پھر جب وہ پہنچ جائیں گے تو وہاں جا کر کیا کرنا ہے، آپ عادت جو پریشان رہنے کی تو وہاں کو اور پریشانی ڈھونڈ لیں گے. تو یہ ایک مزاج بن جاتا ہے ہمارا. ہم سب کو اپنی ان حرکتوں پہ غور کرنا چاہیے، کیونکہ جو کرنے والا ہوتا ہے اس کو نہیں سمجھ آتی وہ کیا کر رہا ہے، اسے نہیں پتا وہ کیا کر رہا ہے. اللہ آپ کو حج عمرے پہ لے جائے، جس دن آپ نے نیت کر لی، ارادہ کر لی، ساتھ ہی باندھ دیں کہ بس ابھی سے میں اللہ کے راستے میں ہوں، مجھے کسی قسم کوئی پریشانی. جب میں اللہ کے راستے میں، فکر کس بات کی، وہ وقت کہاں گزرتا ہے. بس شرط کہ اطاعت ہو، فرما برداری ہو. چاہے وہ ٹریفک میں کھڑے ہیں آپ، چاہے ایئرپورٹ پہ کھڑے ہیں، چاہے جہاز میں بیٹھے ہیں، چاہے اترے ہیں، چاہے آگے ایئرپورٹ پہ 12 گھنٹے آ گئے، آپ بیٹھ جائیں آرام سے. اللہ کے راستے میں ایک ایک لمحے کا اجر مل رہا ہے. اونٹنی ایک پاؤں اٹھاتی، جیسے آتا نا حدیث میں، ایک قدم اٹھاتی تو آپ کے لیے اجر لکھا جاتا ہے. آپ کی گاڑی چل رہی ہے، آپ پیدل چل رہے ہیں، آپ کھڑے ہیں، کچھ ہے، آپ اللہ کے راستے میں موج منائیں، ثواب لکھا جا رہا ہے. خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوش رہیں. اور اس میں یہ کہ بعض اوقات ٹھیک ہے اس بات کی پریشانی ضرور ہوتی ہے کہ ہائے ہم سے مس نہ ہو جائے کوئی منصب، یہ ہونی چاہیے. لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کچھ
تو اس وقت کا استعمال سیکھیں، آرام سے سکون سے بیٹھیں، ذکر کریں، دعائیں مانگیں. بلکہ حج کا سارا سفر تو اتنا بہترین سفر ہے کہ جہاں بھی گاڑیاں رک گئیں بس نکالیں کتابیں دعاؤں کی اور اللہ سے خوب خوب مانگیں. اور طریقہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہ آپ رٹی رٹائی دعائیں بس پڑھتے جائیں. ہر دعا پہ رکیں، پھر اس کے ترجمے پہ غور کریں اور سوچیں اس سے متعلق مجھے کیا چاہیے، میری زندگی میں یہ دعا کیسے اپلائی ہوتی ہے. مثلا ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا والی دعا آ گئی. اب یہاں آپ کیا سوچیں؟ اپنے گھریلو جو بھی مسئلے مسائل ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، والدین سے متعلق جو باتیں آپ کو یاد آئیں وہ سوچنا شروع کر دیں. پھر اسی طرح اور بھی جتنی بھی دعائیں ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، قیامت کے دن کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں. اور وہاں کی جو آپ کے ذہن میں خوف، فکر اور پریشانی ہے نا، ان سب کے بارے میں دعائیں کر رہے ہیں، اللہ سے باتیں شروع کر دیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں ہمیں زیادہ کھڑا نہ ہونا پڑے، ہمارا حساب آسان ہو جائے، ہمارے عیبوں کو ڈھانپ دینا وغیرہ وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں. تو جتنی بھی دعائیں ہیں ان کو بھی بس یہ بھی نہ ہو کہ کتاب شروع کی تھا یہ کتاب کب ختم ہوگی، اس پہ نہیں سوچیں. تو بھی دعائیں مانگ لی نا آپ نے تو بہت بڑی بات ہے. ایز لانگ ایز آپ کا کنیکشن اللہ سے بحال ہو گیا ہے اور آپ انجوائے کر رہے ہیں اپنے اس وقت کو اور خوب دعائیں کر رہے ہیں، کیونکہ آپ اللہ کی راہ میں سفر پر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو احساسات ہیں وہ بھی مختلف ہیں اور آپ کے اوپر فکر بھی کوئی نہیں، نہ آپ نے جا کے پکانا، نہ آپ نے جا کے کسی کو کھلانا، نہ آپ شکر کریں آپ کو ایک بے فکری کا وقت ملا فارغ ہونے کا. کیونکہ خواتین کو فارغ ہونے کا وقت کم ملتا ہے بعض اوقات، تو ان کو جب فراغت ملتی ہے تو مینج نہیں کرنا آتا کہ اب اس کو کہاں استعمال کرنا ہے. اسی لیے کچھ لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد زندگی اپنی عذاب بنا لیتے ہیں اور اپنے گھر والوں کی بھی. بعض طلاقیں ریٹائرمنٹ کے بعد ہوتی ہیں اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ نہ وائف کو عادت ہوتی ہے سارا وقت ہسبینڈ کو گھر دیکھنے کی، نہ اس کو عادت ہوتی ہے. مرد حضرات گھریلو کاموں میں انٹرفیئرنس شروع کر دیتے ہیں، اس سے فتنے فساد ہوتے ہیں جن باتوں کا بیک گراؤنڈ ان کو پتہ ہی نہیں کہ چیز کہاں سے آئی، کہاں جانی، کیا کرنا ہے اس کا. وہ اس کو دیکھ دیکھ کے پریشان ہوتے رہیں گے. اور اسی طرح خواتین جو ہیں وہ چونکہ ساری زندگی خود حکومت کی ہے تو اب کسی کی بھی انٹرفیئرنس چاہے ہسبینڈ کی ہو وہ بھی ناگوار گزرتی. تو ان اوقات کو فرصت کے، فراغت کے، چاہے زندگی میں ہو، چاہے دن میں ہو، چاہے ہفتے میں ہو، چاہے چھٹیاں، کسی بھی طرح ان کو گزارنا آنا چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہر وقت کو ذکر کے لیے غنیمت سمجھے. اور کچھ بھی نہیں کر سکتے ذکر تو کر سکتے نا، یعنی تمہاری موت اس حال میں ہو کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو. ابن عباس سے روایت ہے کہ وہ عرفہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے بہت شور و غل اور اونٹوں کے مارنے کی آواز سنی تو آپ نے ان کی طرف اپنے کوڑے سے اشارہ کیا اور فرمایا لوگوں اطمینان اختیار کرو، اس لیے کہ اونٹوں کو دوڑانا کوئی نیکی نہیں ہے. یعنی اس وقت ریس لگا رہے ہو، اس میں کوئی نیکی کی بات نہیں ہے کہ کون پہلے پہنچتا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے دیکھا کہ اس کے بعد کوئی بھی سواری اپنے 2 پاؤں اٹھا کے نہیں دوڑ رہی تھی. 2 پاؤں کہنے کہ اس کو اٹھا دیتے نا، یعنی کہ دوڑانے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا گھوڑا بھی پچھلے پاؤں پہ پھر 2 پہ دوڑنے لگتا ہے نا. یہاں تک کہ آپ مزدلفہ پہنچ گئے، اتنی جلدی سب نے بات مان لی. علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے اسامہ رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے سوار کر لیا، پھر آپ اپنی اونٹنی پر درمیانی چال سے روانہ ہوئے. لوگ دائیں بائیں اونٹوں کو مار رہے تھے، آپ ان کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور فرماتے تھے لوگوں سکون کے ساتھ، سکون کے ساتھ. راستے میں جہاں خالی جگہ ہو تیز چلنا، یعنی رش کی جگہ پر ذرا رفتار آہستہ کر لینا اور جب خالی جگہ ہو تو تھوڑا تیز قدم اٹھانا. ہشام بن عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں اسامہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا. ان سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ سے واپسی کے وقت حجۃ الوداع میں کس طرح چل رہے تھے. انہوں نے جواب دیا کہ آپ تیز چلتے تھے اور جب وسیع میدان پاتے تو زیادہ تیز چلتے. یعنی سکون اور وقار کا مطلب سست رفتاری نہیں. راستہ بھر تلبیہ، تکبیر اور تحلیل کہتے آئے. عبد الرحمن بن یزید سے مروی ہے عبداللہ رضی اللہ عنہ جس وقت مزدلفہ سے واپس ہوئے تو تلبیہ پڑھتے رہے. لوگ کہنے لگے کیا یہ دیہاتی آدمی ہیں، بدو ہیں؟ عبداللہ نے فرمایا کیا لوگ بھول گئے یا گمراہ ہو گئے؟ میں نے اس ذات سے سنا ہے جس پر سورۃ البقرہ نازل کی گئی. وہ اس جگہ فرما رہے تھے لبیک اللہم لبیک،
یعنی میں ان کی پیروی میں لبیک پڑھ رہا ہوں اور تم لوگوں کے لیے یہ ایک اجنبی بات ہو گئی. ابن عباس کہتے ہیں کہ عرفات سے مزدلفہ تک اسامہ بن زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے بیٹھے. انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ عقبہ کی رمی تک برابر تلبیہ کہتے رہے. ٹھیک ہے, عرفات سے جو تلبیہ کہنا شروع کیا کب تک جاری رہا؟ 10 تاریخ کو جمرہ عقبہ کی رمی تک. ردیف کا معنی تو سمجھتے ہیں, جسے پہلے زمانے میں لوگ, پہلے نہیں اب بھی شاید کچھ لوگ تکلفاً گھوڑے پہ برات لے کے جاتے ہیں. تو ایک تو دولہا بیٹھا ہوتا ہے, دوسرے کو کیا بولتے ہیں؟ تو وہ ردیف ہوتا ہے. تو ردیف جو تھا پیچھے بیٹھتا ہے. تو اسامہ جو تھے وہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے ساتھ ہی اسی سواری پر. یہ مینشن کرنا کیوں ضروری تھا کہ وہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے؟ تاکہ کسی چیز کو کنفرم کرنا ہو تو ان سے کر لیں. وہ ہر چیز غور سے دیکھ رہے تھے, بالکل ہی ساتھ تھے. اشعث بن سلیم سے روایت ہے کہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ عرفات سے مزدلفہ کو آیا. راستے میں وہ برابر تکبیر اور تحلیل میں مشغول رہے یہاں تک کہ ہم مزدلفہ پہنچ گئے. تو اس میں تلبیہ بھی, لا الہ الا اللہ بھی, تکبیرات بھی. مزدلفہ سارا ٹھہرنے کی جگہ ہے, سارے کا سارا ہی جائے وقوف ہے, البتہ وادی محصر سے ہٹ کر. وادی محصر کون سی جگہ ہے؟ جہاں پر ابرہہ کے لشکر کو مارا گیا تھا. تو وہ عبرت کی جگہ ہے, وہاں نہیں رکنا چاہیے, نہ وہاں وقوف کرنا چاہیے, اس جگہ سے تیزی سے گزرنا چاہیے. مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع اور قصر ادا کریں. عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے کوئی نماز بے وقت پڑھی ہو. آپ ہمیشہ وقت پر نماز پڑھتے تھے, مگر مزدلفہ میں آپ نے مغرب اور عشاء کو جمع کر کے تاخیر سے پڑھا. یعنی مغرب کے وقت پر نہیں بلکہ عشاء کے وقت میں مغرب بھی پڑھی. دونوں نمازیں ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ, دونوں نمازیں ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ ادا کریں, اور دونوں نمازوں کے درمیان کوئی سنت یا نفل نماز نہ پڑھیں. ٹھیک ہے, کیا کہا میں نے؟ ایک اذان, 2 اقامت اور صرف 3 مغرب کے فرض اور 2 عشاء کی, کیونکہ قصر, اور ان کے بیچ میں کوئی سنت وغیرہ نہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ مزدلفہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء ایک ساتھ ملا کر پڑھی تھی, ہر نماز الگ الگ تکبیر کے ساتھ, اور ان دونوں کے درمیان کوئی نفل یا سنت نہیں پڑی اور نہ ان کے بعد. یہ رات سو کر گزارنے کی ہے, آرام کرنے کی ہے. جابر بن عبداللہ حجۃ الوداع والی حدیث میں بیان کرتے ہیں, مزدلفہ آ کر آپ نے ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کی. ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی دوسری نماز نہیں پڑھی. پھر طلوع فجر تک آپ نے آرام فرمایا. اگر کوئی مزدلفہ کو مس کر جائے, یعنی کہ پہنچ ہی نہیں پایا اور رات کا کوئی حصہ بھی اس کو نہیں ملا, تو اس کو دم دینا ہوگا. ٹھیک ہے, جانور کی قربانی. لیکن یہاں سے اگر کوئی ارلی نکلنا چاہے تو اس کی اجازت ہے. خواتین, بچے, کمزور, بوڑھے لوگ اگر آدھی رات کے بعد مینا کی طرف روانہ ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں, کیونکہ اس کے بعد مینا جانا ہے. حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ام المومنین سعودہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مزدلفہ کی رات عام لوگوں سے پہلے روانہ ہونے کی اجازت چاہی. آپ بھاری بھرکم بدن کی عورت تھی تو آپ نے ان کو اجازت دے دی, کیونکہ بھیڑ میں رش میں ان کے لیے مشکل تھی, اور ان کے اس عمل یا اس اجازت کی وجہ سے اور بھی بہت سے لوگوں کے لیے آسانی ہو گئی. عبداللہ بن عمر اپنے گھر کے کمزوروں کو پہلے ہی بھیج دیا کرتے تھے. وہ رات ہی میں مزدلفہ میں مشعر حرام کے پاس آ کر ٹھہرتے اور اپنی طاقت کے مطابق اللہ کا ذکر کرتے. پھر امام کے ٹھہرنے اور لوٹنے سے پہلے ہی مینا آ جاتے. بعض تو مینا میں فجر کی نماز پڑھتے اور بعض اس کے بعد آتے. جب مینا پہنچتے تو کنکریاں مارتے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب لوگوں کے لیے اجازت دی ہے. افضل کیا ہے؟ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وقوف کر کے پھر روانہ ہونا. لیکن اگر کوئی فجر سے پہلے ہی چلا جائے تو اس کی اجازت ہے, تو مینا میں جا کر فجر پڑھ لے یا پھر پڑھ کر چلے. اسماء رضی اللہ عنہا کے غلام کہتے ہیں کہ مزدلفہ کی رات وہ پوچھتی کیا چاند غائب ہو گیا, تو میں جواب دیتا کہ ہو گیا. پھر وہ کہتی مینا چلو, پھر وہ رمی کرتی. ٹھیک ہے,
یعنی فجر سے پہلے. چاند غروب ہو گیا کا مطلب کیا ہے؟ کس رات کا چاند ہوگا؟ 10 کا. ٹھیک ہے نا. تو 10 رات کا چاند جو ہے وہ جلدی غروب ہو جاتا ہے. اگر کچھ لوگ کمزور ہوں اور کچھ طاقتور ہوں مگر گروپ ایک ہی ہو, پھر کیا کرے؟ کمزوروں کے ساتھ گروپ کا ساتھ دینے کے لیے طاقتور بھی نکل سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اب چونکہ وہاں پر اتنا رش ہو گیا ہے تو سارے لوگ اگر ایک ہی وقت میں نکلے تو بہت مشکل ہو جائے. 20 لاکھ لوگ ایک وقت میں نکل کے کیسے مینج کر سکتے؟ تو اس لیے اگر کچھ لوگ جلدی نکل آتے ہیں تو حرج نہیں ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں سے تھا جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے کمزور لوگوں کے ساتھ مزدلفہ کی رات ہی میں منا بھیج دیا تھا. تو ابن عباس کمزور نہیں تھے, لیکن آپ کو بھیجا تھا کن کے ساتھ؟ کمزور لوگوں کے ساتھ. اور وہاں رات کو ہی اگر کنکریاں مار لیں جا کے تو بھی ٹھیک ہے, اس وقت رش نہیں ہوتا. نماز فجر وقت شروع ہوتے ہی ادا کرنی چاہیے جو مزدلفہ میں, ورنہ تو تھوڑی لیٹ بھی کر سکتے ہیں. عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا کہ 2 نمازوں کے سوا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کوئی نماز وقت کے بغیر پڑھتے نہیں دیکھا. آپ نے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھی اور فجر کی نماز بھی اس دن معمول کے وقت سے پہلے ادا کی, یعنی اذان ہوتے بالکل اندھیرے میں, کیونکہ نماز کے بعد یہاں پر وقوف کرنا ہے. نماز فجر کے بعد اچھی طرح روشنی پھیلنے تک اگر ممکن ہو تو مشعر حرام کے پاس ان پہاڑیوں کے قریب, ورنہ اپنی اپنی قیام گاہ پر قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے. قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کر, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ, مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو. تو یہ ذکر کی جگہ ہے, اس لیے یہاں پر ذکر کرنا چاہیے. قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگے انسان. جابر بیان کرتے ہیں کہ آپ پسوا اونٹنی پر سوار ہو کر مشعر حرام تک آئے, پھر قبلے کی طرف رخ کر کے دعا, تکبیر, تحلیل, توحید میں مصروف رہے یہاں تک کہ صبح کی روشنی خوب پھیل گئی. تو آپ نے فضل بن عباس کو اپنے پیچھے سوار کیا اور طلوع آفتاب سے پہلے وہاں سے منا کے لیے چل پڑے. عبداللہ بن عمر اپنے گھر کے کمزوروں کو پہلے ہی منا بھیج دیتے تھے اور پھر وہ پہلے ہی کنکریاں وغیرہ مار لیتے. منا سے رمی کے لیے چنے کے دانے کے برابر کنکریاں چننی چاہیے. کچھ لوگ مزدلفہ سے ہی چننے لگتے ہیں, تو مسنون کیا ہے؟ منا سے ہی چننا. جابر کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, آپ نے چنے کے دانے کے مثل جمرہ کو کنکریاں ماری. ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ عقبہ کی صبح کو مجھ سے فرمایا جبکہ آپ اونٹنی پر تھے کہ میرے لیے کنکریاں چن دو. میں نے آپ کے لیے 7 کنکریاں چن دی جو انگلیوں میں پکڑ کر پھینکنے کے قابل تھی. انگلیوں میں پکڑ کر کیسے؟ یعنی یا ایسے یا ایسے. فضل بن عباس سے مروی ہے کہ عرفہ کی رات گزارنے کے بعد جب صبح کے وقت ہم نے وادی مزدلفہ کو چھوڑا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا اطمینان اور سکون اختیار کرو. مزدلفہ سے اٹھے منا جا رہے ہیں, اب پھر آپ فرما رہے ہیں سکون اور اطمینان. اس وقت آپ اپنی سواری کو تیز چلنے سے روک رہے تھے یہاں تک کہ وادی محصر سے اتر کر جب منا میں داخل ہوئے تو فرمایا چنے کے دانے کی مثل کنکریاں لے لو تاکہ رمی جمرات کی جا سکے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کرنے لگے جس طرح انسان کنکری پھینکتے وقت کرتا ہے, یعنی کنکری پھینکنے کے اشارے کے ساتھ بات فرمائی. اب آپ دیکھیے کہ یہاں منا اور مزدلفہ کے قریب ہے وادی محصر جہاں کنکریاں پھینکی گئی تھی. کس پر؟ ابرہہ کے لشکر پر. اور اس کے قریب ہی جمرات ہیں جہاں ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں ماری تھی. کس کو؟ شیطان کو. اب عید کا دن آنے لگا, 10 ذی الحج, یوم النحر. جی, کچھ لوگ کنکریوں کی بجائے جوتے مارتے ہیں اور جو ہاتھ لگے پھینکتے ہیں, بوتلیں پانی کی, اور غصے میں آ جاتے ہیں اور جذباتی ہو جاتے ہیں, ایموشنل ہو جاتے ہیں, دھکے دیتے ہیں اور بس چلے ان کا تو لوگوں کو بھی پھینکتے ہیں. 10 ذی الحج یوم النحر. نماز فجر کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے جب روشنی پھیل جائے تو منا کے لیے روانہ ہو. یہ اصل حکم ہے, رخصت اگرچہ موجود ہے. عمر بن میمون کہتے ہیں جب عمر بن خطاب نے مزدلفہ میں فجر کی نماز پڑھی تو میں بھی موجود تھا. نماز کے بعد آپ ٹھہرے اور فرمایا کہ مشرکین سورج نکلنے سے پہلے نہیں جاتے تھے, کہتے تھے اے خبیر تو چمک جا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کی مخالفت کی
اور سورج نکلنے سے پہلے روانہ ہوئے. اسی لیے آپ نے فجر بہت ارلی پڑھ لی، اور پھر فجر پڑھنے کے بعد کھڑے ہو کر دعائیں وغیرہ بھی کی، بیٹھ کے بھی کر سکتے، قبلہ رخ ہو کے اور ہاتھ اٹھا کے مانگا. اس کے بعد آپ روانہ ہو گئے، اس سے پہلے کہ سورج نکلے، روشنی پھیلنے پر، اندھیرے میں نہیں نکلے. دیکھیے سورج کی تو دھوپ ہوتی ہے، اس سے پہلے بھی تو روشنی ہوتی ہے نا. فجر طلوع ہوتے ہی روشنی شروع ہو جاتی ہے، اندھیرا ختم ہونے لگتا ہے. ٹھیک ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھڑی آپ کی بتا رہی ہوتی ہے کہ نماز کا وقت ہے، لیکن آپ باہر دیکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے آسمان سفید ہو گیا ہے. سفید سے مراد ملگجا سا ہو گیا، سیاہ نہیں رہا. باہر نکل کے دیکھیے گا صبح اگر بادل نہ ہو تو. راستے میں کثرت سے تلبیہ پڑھیں. کس راستے میں؟ مزدلفہ سے منا آتے ہوئے. مزدلفہ سے منا تک فضل بن عباس آپ کے ساتھ تھے. وہ کہتے ہیں کہ جمرہ عقبہ کی رمی تک آپ برابر تلبیہ کہتے رہے، لبیک اللہم لبیک. مزدلفہ سے منا آتے ہوئے سکون اور وقار کے ساتھ آئیں. جابر کہتے ہیں کہ آپ وادی محصر میں جب پہنچے تو آپ نے اونٹنی کو تیز چلایا اور اس درمیانی راستے سے چلنا شروع کیا جو جمرہ کبریٰ کی طرف نکلتا ہے، بڑے شیطان کی طرف. ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وادی محصر میں نہ روکو، یعنی وہاں سے بس گزر ہی جاؤ. منا پہنچ کر سب سے پہلے جمرہ عقبہ کی رمی کریں. عقبہ تو سب سے پیچھے والا. انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا تشریف لائے تو پہلے جمرہ عقبہ پر آئے اور اسے کنکریاں ماری. رمی کی ابتدا، اب یہ 10 تاریخ ہے، عید کا دن، اور اس میں صبح صبح رمی ہو رہی ہے. رمی کہتے ہیں پتھر مارنا، کنکریاں مارنا. اس کے بارے میں نے حدیث سنائی تھی آپ کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے آئے تو کیا ہوا تھا؟ شیطان ان کے پاس آیا تو انہوں نے کیا کیا؟ اس کو 7 کنکریاں ماری تو وہ کہاں چلا گیا؟ زمین میں. پھر اس کے بعد جب آگے گئے تو آپ نے وہ جگہ چھوڑ دی، آگے گئے دوبارہ ایسے ہو، 3 جگہ پر ایسے ہوا. ٹھیک ہے. ابن عباس کہتے ہیں تم شیطان کو کنکریاں مارتے ہو اور اپنے والد ابراہیم کی پیروی کرتے ہو. انہوں نے کہا تھا نا ارنا مناسکنا، تو یہ بھی منسک ہے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ فضیلت کیا ہے؟ جیسے طواف کی فضیلت ہے، سعی کی فضیلت ہے، وقوف عرفات کی فضیلت ہے، رمی کی کیا فضیلت ہے؟ گناہ جھڑتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا جمرات کو کنکریاں مارنا تو تمہارے ہر کنکری مارنے کے بدلے ایک کبیرہ گناہ جو ہلاک کرنے والا تھا اس کی معافی اور کفارہ ہوتا ہے. ابھی ریسنٹلی اقبال کلانی کی کتاب آئی ہے کبیرہ اور صغیرہ گناہ، بہت اچھی کتاب ہے. تو اگر آپ پڑھ سکے تو فائدہ ہوگا، کیونکہ گناہ ہلاک کرنے والے، گناہ دنیا میں بھی نقصان دیتے ہیں آخرت میں بھی. تو پتہ تو ہو کہ گناہ کبیرہ کون کون سے اور صغیرہ کون سے. تو بہرحال اگر انسان کو رمی کرتے وقت یہ پتہ ہو کہ اس کا اجر کتنا ہے، ایک پتھر مارنے سے ایک کبیرہ گناہ جو ہلاک کرنے والا تھا اس کی تلافی یا اس کا ازالہ ہوتا ہے، تو انسان اور بھی شوق سے مارے. کیونکہ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا وہ رش سے گھبرا کر جاتے ہی نہیں ہیں وہاں اور دوسروں کو دے دیتے ہیں کہ تم جا کے مار دو ہمارے سے. اور بہت سی خواتین اچھی بھلی صحت مند تندرست ہونے کے باوجود یہ کہہ کے کہ عورتوں کی ضرورت نہیں ہے جانے کی تو چلے کوئی بھی مار دے، تو یہ ٹھیک نہیں. حد البسا کوشش کرے کہ خود اپنے ہاتھ سے مارے، اور اگر یہ اجر پتہ ہوگا تو لازمی طور پر انسان ہاتھ سے مارے. ویسے بائی دا وے کبیرہ گناہوں میں کوئی عام سا کبیرہ گناہ بتائیں جو ہوتا رہتا ہے؟ والدین کی نافرمانی، غیبت، جھوٹ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کنکریاں مارو گے تو یہ تمہارے لیے قیامت کے دن نور ہوں گی. یہ پیبلز ایک طرح سے لائٹ بلبز ہو جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کنکریاں مارنا تو تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اسے کیا ملے گا یہاں تک کہ اللہ اسے پورا پورا صلہ دے گا. یعنی تو ظاہری اجر ہے لیکن اصل اجر تو اللہ کے پاس ہے. لیکن کنکریاں مارنے سے پہلے تلبیہ بند کر دینا چاہیے. جمرہ عقبہ کو 7 کنکریاں الگ الگ مارے. جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ جمرہ کے پاس آئے جو کہ درخت کے پاس ہے. اس دور میں وہاں درخت اب نہیں ہے، آپ وہاں ڈھونڈنا شروع کر دیں. آپ نے اس کو 7 کنکریاں ماری جیسے کہ انگلیوں پر رکھ کے ماری جاتی. صحیح مسلم کی روایت ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جمرہ عقبہ کی رمی آپ نے کی
اس وقت وہ وادی کے بیچ میں ہو گئے اور درخت کے برابر ہوئے. پھر اس کے سامنے ہو کر 7 کنکریوں سے رمی کی، ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے جا رہے تھے. ٹھیک ہے، تو اللہ اکبر کہہ کے کنکری مارے. کنکریاں مارتے وقت دوسروں کو دھکے مت دیں. ام سلیمان سے مروی ہے، میں نے 10 ذی الحج کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطن وادی سے جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارتے ہوئے دیکھا. اس وقت آپ فرما رہے تھے، اے لوگو، ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا، ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچانا، اور جب جمرات کی رمی کرو تو اس کے لیے مٹر کے دانے کی طرح کنکریاں استعمال کرو. بڑے بڑے پتھر نہیں اٹھا لے جاؤ، کیونکہ بعض اوقات پیچھے والے جب مار رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کو لگنے کی بجائے جو آگے سے مار رہے ہوتے ہیں ان کے سر پہ لگتی ہیں آگے. کنکریاں مارتے وقت غلوب نہیں کرنا چاہیے. غلوب کیا ہوتا ہے؟ زیادتی، ایکسس. ابن عباس کہتے ہیں میں نے آپ کے لیے 7 کنکریاں چنی. کس کے لیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. آپ ان کو اپنے ہاتھ میں لے کر حرکت دینے لگے اور فرمایا ان جیسی کنکریاں مارو. پھر آپ نے فرمایا لوگو، تم دین میں غلوب یعنی حد سے بڑھنے سے بچو، کیونکہ تم سے پہلے لوگوں کو دین میں غلوب نہیں ہلاک کیا تھا. یعنی مٹر کے دانے برابر کنکری کافی ہے. کنکریاں مارنے کے بعد دعا کے لیے یہاں نہیں رکنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جمرہ عقبہ کے پاس آتے تو 7 کنکریوں سے رمی کرتے، ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے، اس کے بعد واپس ہو جاتے. یہاں آپ دعا کے لیے نہیں ٹھہرتے تھے. صرف بزرگ، بوڑھے، بیمار، خواتین ایسی جو نہ جا سکتی ہوں وہ اپنے لیے کسی کو وکیل مقرر کر سکتے ہیں. جمرہ عقبہ کی رمی کا افضل وقت چاشت کا وقت ہے، یعنی جب دھوپ چمک چکی ہو. البتہ عذر یا رش کی وجہ سے گنجائش ہے کہ 11 ذی الحجہ کی طلوع فجر تک کنکریاں مار لیں. سارے دن میں کسی وقت مار لیں. 11 ذی الحج کے طلوع فجر تک کنکریاں مار لیں. انس بن مالک بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی والے دن چاشت کے وقت یعنی 10 ذی الحج کو چاشت کے وقت جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماری، اور بعد کے دنوں میں سورج ڈھلنے کے بعد کنکریاں ماری. بعد کے کون سے دن؟ 11 اور 12 کو. 13 تک بھی رک سکتے ہیں. تو ان دنوں میں ظہر کے بعد کنکریاں ماری جاتی ہیں، لیکن پہلے دن جو عید کا دن ہوتا ہے جس دن قربانی بھی ہوتی ہے اس دن ظہر سے پہلے کنکریاں ماری جاتی ہیں. لیکن اگر کوئی مجبوری ہو تو بعد میں بھی ماری جا سکتی ہیں. ابن عباس نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا کہ شام ہونے کے بعد میں نے رمی کی، نہیں پتا ہوگا اس کو. آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اس کے بعد قربانی آتی، یہ 10 تاریخ ہے، یوم النحر اس کو بولتے ہیں. جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد قربانی کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارا قربانی کرنا تو یہ تمہارے لیے تمہارے رب کے پاس ذخیرہ ہو جاتی ہے. 10 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 13 ذی الحج کے غروب آفتاب تک قربانی کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام ایام تشریق ذبح کے ایام ہیں. منا یا مکہ میں کسی بھی جگہ پر حج کی قربانی کر سکتے ہیں. کہاں کہاں؟ منا یا مکہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منا کی تمام جگہ قربان گاہ ہیں، یہ سارا میدان قربانی کا ہے. استطاعت کے مطابق ایک سے زیادہ جانور قربان کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کتنے اونٹ ذبح کیے؟ 100. ہم ایک پر بھی خوش ہو جاتے ہیں. 100 اونٹ، ان میں سے 63 آپ نے اپنے ہاتھ سے کیے اور باقی حضرت علی نے کیے. اور صرف اونٹ نہیں تھے، گائے بھی ذبح کی تھی آپ نے. ہم یہی پوچھتے رہ جاتے ہیں یہ واجب ہے، یہ مستحب ہے، یہ فرض ہے، ہاں ایک سب کی طرف سے ہو جائے گی یا سب کو الگ الگ کرنی ہوگی یا پھر کس کو کرنی چاہیے کس کو نہیں. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنا مال و دولت تھا، بہت زیادہ. آپ پر زکوٰۃ فرض تھی، آپ کے پاس جو آتا تھا چلا جاتا تھا. تو اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں کہ آپ صاحب نصاب ہوں کہ آپ کے پاس اتنا گولڈ ہو تو پھر آپ کو قربانی دینی ہے، ادروائز نہیں. یہ تو محبت کی بات ہے، قرب حاصل کرنے کی بات ہے. تو جب آپ کسی کا قرب حاصل کرنے لگتے ہیں تو اس قسم کے سوال کرتے ہیں. انسانوں کے قرب کے لیے بھی ہم ایسے سوال نہیں کرتے. کہاں یہ کہ رب کے قرب کے لیے کام کرنا ہو اور ہم وہاں سوال جواب شروع کر دیں. حج تمتع اور حج قران والوں کے لیے قربانی واجب ہے. جو قربانی نہ کر سکے وہ کیا کریں؟ اب ان کے پاس ٹکٹ کے پیسے تھے، وہاں تھوڑے بہت حج کے تھے، اب قربانیوں کے پیسے نہیں ہیں تو دم دیں. قربانی نہیں کر پا رہے، دم کہاں سے دیں گے؟ ٹھیک ہے.
وہ 3 روزے ایام حج میں رکھیں اور 7 گھر آ کے رکھیں. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ و7 إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. لوکل نہ ہو. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اور اللہ کی خوشنودی کے لیے حج اور عمرہ کی نیت کرو تو اسے پورا کرو. اور اگر کہیں گھر جاؤ یعنی دشمن گھیر لے تمہیں تو جو قربانی تمہیں میسر آ سکے وہی کر لو. اور اپنے سر اس وقت تک نہ منڈو جب تک قربانی اپنے ٹھکانے پہ نہ پہنچ جائے. کسی نے سوال کیا تھا کہ اگر ہم نے قربانی کرنی ہے تو کیا عید پڑھ کے ہم ناخن بال کاٹ لیں یا قربانی ہونے تک انتظار کریں؟ یس، قربانی ہونے تک. کیونکہ یہاں بھی کیا کہا گیا؟ سر نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی اپنے ٹھکانے پہ نہ پہنچ جائے. مگر جو شخص مریض ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو تو سر منڈا سکتا ہے، بشرطے کہ روزوں سے یا صدقہ سے یا قربانی سے اس کا فدیہ ادا کرے. پھر جب تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکہ پہنچ سکو تو جو شخص حج کا زمانہ آنے تک عمرہ کر کے فائدہ اٹھانا چاہے وہ قربانی کرے جو اسے میسر آ سکے. یعنی حج تمتع والا قربانی کرے. سمجھ گئے؟ اور اگر میسر نہ آئے تو 3 روزے ایام حج میں رکھے، 7 گھر واپس آ کر. یہ کل 10 روزے ہو جائیں گے. یہ حکم ان لوگوں کے لیے جو مسجد الحرام کے باشندے نہ ہوں، یعنی مکہ کے. اور اللہ کے احکام کی خلاف ورزی سے بچو اور جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اگر قربانی نہ پائے تو 3 دن کے روزے حج ہی کے دنوں میں اور 7 دن کے روزے گھر واپس آ کر رکھے. قربانی کے بعد کیا کرتے ہیں؟ حلق. حلق کس کو کہتے ہیں؟ سر منڈوانے. جی، جیسے عمرے کے اختتام پہ حلق تھا، ایسے ہی حج کے ریچولز میں سے ایک بال کتروانا بھی ہے یا سر منڈوانا. عورتیں صرف قصر کریں گی یعنی کتروائیں گی یا خود کتر لیں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا سر منڈوانا تو ہر بال کے بدلے جو تم منڈواتے ہو ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور تم سے ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے. تو اس لیے کنجوسی نہ کریں بال کاٹنے میں. اس دن عام دنوں میں بال کاٹتے ہیں تو کوئی ثواب ملتا، لیکن وہاں پر ایک بال کے بدلے ایک نیکی. بال کٹوانے سے افضل ہے کہ بال منڈوائے جائیں مردوں کے لیے، کیونکہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے. اور آپ نے 3 مرتبہ ان کے لیے بخشش کی دعا کی. بالوں کو دائیں جانب سے منڈوانا شروع کریں. تو آپ بھی جب کاٹیں تو دائیں طرف سے شروع کریں. آپ نے حجام سے فرمایا میری دائیں جانب سے شروع کرو اور پہلے اسے مونڈو. حلق یا تقصیر کے بعد بیوی کے سوا احرام کی وجہ سے جو چیزیں حرام تھی وہ سب حلال ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اس دن میں رخصت ہے کہ جب تم جمرہ کو کنکریاں مار لو تو حلال ہو جاؤ، یعنی اس چیز سے جو تم پر حرام کی گئی سوائے بیویوں کے. یوم النحر میں کرنے والے کاموں میں اگر کوئی کام آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. کیسے؟ قربانی پہلے ہو جائے اور کنکریاں بعد میں مار لی جائیں. ابن عباس نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی کرنے، سر منڈانے، رمی جمار کرنے اور ان سے آگے پیچھے کرنے کے بارے میں دریافت کیا گیا. فرمایا کوئی حرج نہیں. یعنی اگر چانس نہ مل رہا ہو، ترتیب اصل میں تو وہی ہے لیکن ایکسیپشنل کیسز میں اجازت ہے. اس کے بعد کیا کریں گے؟ مکہ جا کے طواف کریں گے. اس طواف کا نام کیا ہے؟ افادہ. اب سمجھ آ گئی؟ کیونکہ کبھی آپ کو ہو سکتا ہے کنفیوژن ہو کہ طواف تو طواف ہوتا ہے، کہیں لکھا ہوتا ہے قدوم، کہیں ہوتا ہے زیارت. وہ ایک عرصے تک حالانکہ میں نے حج بھی کر لیا پھر بھی کنفیوژن رہی کہ کیوں یہ نام ہے. تو اب اچھی طرح سمجھ آ گیا ہے کہ ایک ہوتا ہے طواف قدوم جس کو طواف عمرہ بھی کہا جاتا ہے، مکہ پہنچنے کے بعد جو سب سے پہلا طواف کیا جاتا ہے عمرے کی نیت سے. دوسرا طواف افاضہ ہوتا ہے جو عرفات سے واپسی پر مزدلفہ میں رات گزارنے کے بعد 10 تاریخ کو رمی، قربانی اور سر منڈانے کے بعد مکہ آ کر کیا جاتا ہے. تو یہ حج کا طواف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. طواف قدوم کون سا ہوتا ہے؟ عمرہ کا ہوتا ہے اور یہ حج کا ہوتا ہے. اگر کوئی شخص اس کے بعد مکہ میں رہتا ہے تو وہ نفلی طواف کرتا ہے، وہ نہ قدوم ہے، نہ زیارہ ہے، نہ کچھ اور. اور جب مکہ چھوڑنے لگتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟
طواف ودا کرتے ہیں. ٹھیک. حج تمتع کرنے والے 3 طواف کرتے ہیں. ایک آتے وقت عمرے کے وقت، پھر حج کے بعد یعنی عرفات سے واپسی پہ، اور تیسرا ودا مکہ سے رخصت ہوتے وقت. حج قران والے بھی 3 طواف کرتے ہیں. ایک قدوم عمرے کا، پھر افاضہ اور پھر ودا. افراد والے قدوم اور افاضہ کرتے ہیں. وہ عمرہ نہیں کرتے، اس کو طواف عمرہ نہیں کہا جائے گا، صرف طواف قدوم کہا جائے گا، یعنی آغاز میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن یعنی 10 تاریخ کو طواف افاضہ کیا، پھر واپس لوٹ کر منا میں ظہر کی نماز پڑھی. یعنی اتنی جلدی جلدی سب کچھ کر لیا. فجر کہاں پڑھی تھی؟ مزدلفہ میں، مشعر الحرام کے پاس وقوف کیا، سورج نکلنے سے پہلے چل دیے، منا آئے، کنکریاں ماری، قربانی کی، حلق کیا، مکہ آئے اور طواف کیا، واپس گئے اور ظہر منا میں پڑھی. اور اس زمانے میں گاڑیاں نہیں تھی، اونٹ پر یہ سب کچھ ہوا. یعنی یہ سارے کام ایک ہی دن میں، اور یہ سب سے مصروف ترین دن ہوتا ہے کیونکہ اس میں ڈفرینٹ کام کرنے ہوتے ہیں. طواف زیارہ حج کا فرض رکن ہے. اگر ادا کرنے سے رہ جائے تو کفارہ، دم یا فدیہ دینے سے تلافی نہیں ہوتی. یہ حج کا رکن ہے. یاد ہے شروع میں 4 ارکان بتائے گئے تھے، ان میں سے ایک ہے یہ. ممکن ہو تو غسل کریں، ورنہ کپڑے تبدیل کر کے عام لباس میں طواف کریں. یعنی اب اس طواف میں احرام پہننا ضروری نہیں کیونکہ پابندیاں ہلکی ہوگی. خوشبو بھی لگا سکتے ہیں نہا دھو کے، پھر طواف کرنے جائیں. عورت کے سوا باقی سب چیزیں حلال ہیں. ابن عباس کہتے ہیں میں نے خود اپنی ان آنکھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سر پر سک نامی خوشبو لگاتے ہوئے دیکھا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھتے تو میں آپ کو خوشبو لگاتی تھی، یعنی آپ کے جسم کو، کپڑوں پہ نہیں، نیت سے پہلے کی بات ہے. اسی طرح بیت اللہ کے طواف زیارت سے پہلے حلال ہونے کے لیے خوشبو لگائی. طواف زیارہ میں احرام نہ پہنے، ٹھیک ہے. استباء اور رمل نہ کریں، استباء اور رمل نہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طواف میں رمل نہیں کیا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے کہ صحابہ کتنا آبزرویشن تھا ان کا کہ کس موقع پر کیا کر رہے ہیں آپ. طواف کے بعد کیا کریں گے؟ 2 رکعت نفل. کون سے؟ مقام ابراہیم کے پاس. کسی وجہ سے اس دن طواف نہ کر سکیں تو ایام تشریق کے اندر کر لیں. اگر پیریڈز کی وجہ سے ایام تشریق میں بھی نہ ہو تو ذوالحج کے مہینے میں کسی وقت کر لیں. طواف کے تفصیلی احکام پیچھے عمرے میں گزر چکے ہیں. طواف کے بعد سب پابندیاں ختم، ٹھیک، مکمل حلال ہو گئے. ٹھیک ہے. چلیے اب اجازت. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.